لیکن اس کو پتہ ہو جب بات پوچھائے رسول کی آئے لہجے نیچے ہو جائے، آنکھیں چل جانی چاہیے، ہر بات میں دلائل مانگے، ہر بات میں ترازو توڑ کے اٹھے، کسی کو نہ معاف کرے، لیکن جب پوچھائے محبوب کی باری آئے تو پھر اسے پتہ تو ہو بات کرنی کیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے ایک پہیلی پوچھی اور صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مومن کی مثال ہے؟ صحابہ فرماتے ہم جنگلوں میں جو ہے وہ دیکھنے لگے کون سی جڑی بوٹیوں کے نام آتے ہیں، لیکن ہم مسلسل خاموش رہے اور کسی نے جواب نہ دیا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کو جواب نہیں آ رہا تو حضور نے فوراً طور پر خود بتا دیا صحابہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، جس کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، جس کی شاخ بھی فائدہ دیتی ہے، جس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہے، جس کی گٹھلیاں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ تو ہمارا میرا مومن بھی اسی طرح ہو، مومن پہ دکھ آئے اور مومن پھر بھی فائدہ دیتا ہے، مومن پہ تنگ دستی ہو پھر بھی فائدہ دیتا ہے، خوشحالی ہو پھر بھی فائدہ دیتا ہے۔ اچھا یہ محفل ختم ہوئی، صحابہ اٹھ کے گھروں پر چلے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے ہیں، وہ گھر میں پہنچے اور اپنے ابا جی سے پتہ کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ابا جی آج محفل میں حضور نے پہیلی پوچھی تھی نا؟ تو کہا ہاں بیٹا حضور نے سوال کیا، تو کہا پھر کسی کو جواب نہیں آیا، تو کہا ہاں بیٹا جواب تو اس وقت کسی کو نہیں آیا۔ تو حضرت ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عرض کرتے ہیں کہ ابا جی اللہ کی قسم مجھے جواب آتا تھا۔ کہا بیٹا پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ بتاتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے جواب دیا، تو بیٹا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو جواب سنیے ادب والوں کی اولاد ہے۔ عرض کرتے ہیں ابا جی جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر جیسی شخصیات چپ بیٹھی ہیں تو پھر میں نے کہا ادب یہی ہے کہ ابن عمر تو بھی چپ رہے گا، یہ ہے وہ ادب، یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے سفید بالوں والے کا بھی حیا نہ کرے اور آپ کے بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، صاحب کانفیڈنس کچھ اور ہوتا ہے اور ادب سینوں سے چھین لینا یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنی اولادوں کو یہ کائنات یہ خیرات ضرور دیں کہ اپنی اولادوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا دین ادب کا نام ہے۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، اور پوچھنے والے نے تو عمر کے بارے میں سوال کیا تھا کہ کس کی عمر زیادہ ہے، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ پتہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا بیٹا جہاں تک بڑے ہونے کی بات ہے تو بڑے تو اللہ کے رسول ہیں، زیادہ زندگی کے دن میں نے گزارے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کیونکہ حضور کا ادب ایک لمحے کے لیے خود کو یہ نہ کہا کہ میں حضور سے بڑا ہوں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا۔ یہ مزاج اپنی اولادوں کو دے، ادب اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ اور ہم نے دیکھا جن بچوں کو یہ ادب کی دولت یہ دین کی خیرات گھروں سے نہیں ملتی، وہ پھر یونیورسٹی کے پروفیسر سے دین دیتے ہیں، اور پھر جیسا پروفیسر جیسا ٹی وی چینل چڑھے گا ویسا ہی لاکھ ماتا چلا جائے گا۔ اپنے گھروں کی طرف رخ کریں۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے تو نئی چیز لے لیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ نئی چیز پہ جدت بھی ہے، نئی چیز پہ سہولت بھی ہے، نئی چیز کے فائدے بھی زیادہ ہیں۔ تو بیٹا کوئی چیز پرانی ہو جائے وہ نئی لے لیا کرو، لیکن دین جتنا پرانا ہوگا اتنا گنبد خضرا کے مکی کے قدموں کے دین ہم نے نیا نہیں لینا۔ کوئی ٹائی پہن کر آ جائے، کوئی انگلش کے 4 لفظ لے کر آ جائے، کوئی چینل پر آ کر بیٹھ دے، دین ہمیں وہی چاہیے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا، دین وہی چاہیے جو داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا، دین وہی چاہیے جو بایزید بستامی نے کہا ہے، دین وہی چاہیے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا، دین وہی چاہیے جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا۔ دین پرانا ہی اچھا ہے، آئیں اس دین کی خیرات اپنی اولادوں کو دیں۔ میں تو کہتا ہوں صحابہ تو صحابہ ہیں، اہل حضور تو حضور ہیں، اصحاب رسول تو اصحاب رسول ہیں، اہل بیت رسول تو اہل بیت رسول ہیں۔ اس پورے مفہوم کو اگر 45 منٹ کی بات کو میں 2 جملوں میں سمجھانا چاہوں تو یہ پورا دین اس میں کسی نے بیان کیا ہے۔ شعر تو سادہ سا ہے لیکن مفہوم بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا کہ سرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، سرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ یار لوگ منہ کھول کے بات کرتے ہیں صحابہ
ان کا بڑا حوصلہ، ان کا بڑا ظرف ہوگا. ہمیں تو دین یہ بتاتا ہے ذرے اس خاک کے تابیدہ ستارے. شاعر کہتا ہے وہ ریت پر پڑے ہوئے زمین پر ذرے ریت کے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی بڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوئے، آپ کو پڑے تو زمین پر ہے لیکن ان کے پاس نسبت اللہ کے رسول کی ہے، وہ ستاروں سے بھی افضل ہو جاتے ہیں. آئیں اپنی اولادوں کو یہ دین سکھائیں. یہ پرماننٹ اسٹریٹجی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پچھلے دنوں ختم نبوت اور مسلسل جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے بخشی نہیں ہے. ایک تو وہ حق ہے جو ہمارے اکابر بڑے بزرگ سوچ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ دوسرا جو حل میں آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کب ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام ادا کریں اور اپنی اولادوں کو ادب سکھائیں، اپنی اولادوں کو دین سکھائیں. جب ہماری اولادیں دیندار ہوں گی وہ کسی سے جو ہے وہ بے ادبی والا دین قبول بھی نہیں کریں گی. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. میں ایک دعوت دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل اللہ کی توفیق سے میرے استاذ محترم علامہ پیرزادہ محمد رضا صاحب کی مصطفی صاحب پوری دنیا میں عرصہ 26 سال سے جو قرآن مجید کے پیغام کا ابلاغ کر رہے ہیں. تو ہمارا سالانہ مصطفی کی اجتماع مرکز مصطفیٰ گجرانوالہ میں 1 اپریل بروز اتوار صبح 10 بجے تک نماز عصر تک منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب میرے استاذ محترم علامہ پیرزادہ محمد رضا صاحب کی مصطفی صاحب فرمائیں گے. تو میں اب آپ کو دعوت دیتا ہوں. اللہ کی توفیق سے ادارت المصطفیٰ حلقہ لاہور نے فری ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا ہے. آپ صرف تشریف لائیں. صبح 2 بجے جامعہ مسجد قذافی اسٹیڈیم میں ہماری بسیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، اور اگر آپ قافلے میں شامل ہو جائیں تو یہ آپ کا تعاون ہوگا. دن کے وقت چھٹی کا دن ہے 1 اپریل اتوار کا، اور یہ اتنا مرکزی اجتماع ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس اجتماع میں بہت سارے لوگوں کو نماز کی توفیق اور سجدوں کی جب دولت نصیب ہوتی ہے، اور اگر آپ اس میں شریک ہو تو یہ آپ کا تعاون ہوگا. دن کے اجالوں میں پورے عصر کی نماز کے فوراً بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد اجازت ہوگی. دوپہر کا کھانا بھی ادارت المصطفیٰ کی طرف سے ہوگا. تو آپ ایک نمبر اگر نوٹ کر لیں تو اس نمبر پر آپ کال کر کے بر وقت اپنی سیٹ رکھوا لیں گے تو ہمارے لیے انتظام کرنا آسان ہوگا. 0332 82 66 313 0332 82 66 313. آپ کے یہاں سے بھی یتیم خانہ چوک سے بھی ہم ایک بس بھیج دیں گے، دوست اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس نمبر پر آپ اپنا نام ضرور لکھوا دیں گے اور اپنا علاقہ بتا دیں گے اگر آپ یہاں سے شامل ہونا چاہیں. 0332 82 66 313 اس نمبر پر آپ نام لکھوا دیں گے تو ہماری بس آپ کے پاس منتظر ہوگی. ابھی مجھے 11 بجے ایک اور درس پر پہنچنا ہے اور پھر 12 بجے اگلے درس پر پہنچنا ہے. محفل کا اختتام کے علامہ صاحب آپ کو آگے رہنمائی کریں گے. اگر آپ کا تعاون ہوگا اسی طرح ڈسپلن میں آپ مجھے رستہ دے دیں گے تو وقت بچ جائے گا تاکہ اگلے پروگرام بھی بر وقت ہو سکے. اللہ کا بیٹھا. نعرہ تکبیر.